آسٹریلیا کا امریکہ ایران اب مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے پر افسوس کا اظہار۔ آسٹریلی وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کو جنگ بندی جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اسلام آباد میں فریقین کا کسی معاہدے تک نہ پہنچنا مایوس کن ہے۔ فریقین دوبارہ مذاکرات شروع کریں، تنازع میں کسی بھی قسم کا اضافہ انسانی جانوں کے مزید نقصان کا باعث بنے گا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی معیشت پر بھی اس کے مزید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی فضائیہ، نیوی، ریڈار سسٹم سمیت سب کچھ تباہ کر دیا۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد اب سیاسی قیادت نہیں رہی۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں کچھ سرنگیں بچھائی تھیں، آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی مائنز کو ہٹا رہے ہیں۔ چین نے ایران کو ہتھیار بھیجے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خود پرستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، طاقت کے مظاہرے بہت ہو چکے۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ویٹیکن سٹی میں دعائیہ اجتماع سے خطاب، کہا جنگ بہت ہو چکی، حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قومی رہنماؤں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بس کریں، اب امن کا وقت ہے، مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ویٹیکن سٹی میں دعائیہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنگ بہت ہو چکی، حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قومی رہنماؤں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بس کر دیں، اب امن کا وقت ہے، مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھیں۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ بھارتی جریدے ڈیکن ہیرلڈ کے مطابق سینئر کانگریس رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کے انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ مودی کی نمستے ٹرمپ اور پھر ایک بار ٹرمپ سرکار مہم کے باوجود امریکہ نے پاکستان کو یہ کردار کیسے ادا کرنے دیا؟ مودی امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بھارت برک پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہ اٹھا سکا؟ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں کو اسرائیلی فضائیہ نے نشانہ بنایا۔ علاقے تفاتہ پر ہونے والے حملوں میں 13 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 97 افراد شہید جبکہ 133 زخمی ہوئے۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 2020 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 6436 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے غیر ضروری اور زیادہ مطالبات کی وجہ سے اسلام آباد مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ 21 گھنٹے طویل مذاکرات میں متعدد مسودے اور تجاویز کا تبادلہ ہوا۔ مذاکرات کے دوران ایرانی مفادات اور اقدار کا دفاع کیا۔ پاکستان کی میزبانی اور ثالثی کردار کو ایران کی جانب سے سراہتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز، جوہری معاملہ، پابندیاں اور جنگ کے خاتمے پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے اور جنگ کے مکمل خاتمے پر زور دیا گیا۔ ایران اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتکاری سمیت تمام ذرائع استعمال کرے گا۔